السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضا اور میرے ساتھ ہیں جدہ سے پی ٹی آئی کے ورکر انجم رضا قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہیں، کیا آپ الیکشن کے نتائج سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، فتح اور شکست اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، جو کہ ہم نے بھرپور انداز میں کی، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگ نکل کر باہر آئے۔ اور آپ اگر سروے دیکھیں، پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں تقریباً 60% لوگوں نے اپنے ووٹ پول کیے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس الیکشن کے لیے تیار تھے اور کتنی ان لوگوں نے کوشش کی۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اب ویسے بھی ٹی وی پہ اور اخبارات میں اور مختلف چینلز پہ یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ الیکشن کس طرح جیتے گئے ہیں۔ میں مطلب جب سے پاکستان میں 85 کے بعد سے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں ٹی وی پہ یہ لائیو کوریج دیکھتا رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ووٹنگ کے 4 یا 5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نتائج کا پتہ چل جائے۔ میاں صاحب نے جو ہے تقریباً رات کے 11 بجے ہی اپنی جیت کا اعلان فخریہ طور پہ کر دیا تھا۔ تو عمران خان نے تو سونامی سے سوناما کہا تھا کہ میاں صاحب نے تو دھاندلی کو دھاندلا کر دیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے الیکشن کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ہر جگہ سے پی ٹی آئی اچھے مارجن سے آگے تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو راولپنڈی میں الیکشن ہوا ہے، جہاں پہ فیئر ہوا ہے، آپ دیکھیں، اب یہ کہیں گے کہ جی آپ جہاں سے جیت گئے وہاں سے فیئر ہے، اور آپ مارجن آف جو فرق ہے وہ آپ دیکھیں۔ اور ایسے لوگ مطلب جیسے اپنا حنیف عباسی کی میں بات کروں گا، میں نے ان شخص کو ٹی وی پہ بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس شخص کی گردن میں سریا نہیں بلکہ گارڈر ہے۔ ایسے بندے کو ہرا دینا اور شکیل عوان جیسے بندے کا ہار جانا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کس تیزی سے پاکستان میں مرج کی ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملتان میں جو سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جس کا اتنا ووٹ بینک ہے، جس کی وجہ سے جو ریشو ہے پاکستان میں ووٹنگ ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 60% لوگوں نے ووٹ کیا ہے۔ پچھلی دفعہ جو سروے تھے یا جو رپورٹ تھے اس میں 45% لوگوں نے ووٹ کیا۔ 15% ووٹ بڑھنے کے بعد، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو اس دفعہ ووٹ نہیں پڑا، جس میں زیادہ شیئر پیپلز پارٹی کا تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے کچھ رزلٹ تو 2 گھنٹے میں آ گئے، اور کئی رزلٹ جو ہیں وہ 7-7 8-8 گھنٹے لیٹ ہوئے۔ تو اب آپ اس کو کیسے، میں تو مطلب یہ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی ہے کہ جس کے ہر جگہ، جس پارٹی کو ہر جگہ ووٹ پڑا ہو، ہر جگہ آپ پچھلے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اس طرح کی صورتحال کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ایک پارٹی جو ہے اس کو اتنا ووٹ بھی پڑا ہو اور اس کو سیٹ بھی نہ ملی۔ مطلب آپ الیکشن کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں اپنے نقطہ نظر سے اس الیکشن سے، ان نتائج سے بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا، آپ نے تو اور تبدیلی کا نعرہ دوسرا لگایا ایک میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالات بدلنے کا۔ تو میں ایک پیغام بھی اس شعر کے تھرو دینا چاہتا تھا، تو یہ ہے کہ اللہ عالم، یعنی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے نتائج سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ میں پختونوں کو پہلے تو اس بات کی مبارک دوں گا، حالانکہ لوگ جو ہے ان کے بارے میں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو پختونخوا قوم نے غیرت کا جو معیار ثابت کیا ہے، یعنی اس سے پہلے ایم ایم اے جیتی وہاں سے، پھر اس کے بعد اے این پی جیتی، اب انہوں نے عمران خان پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو مجھے جذبہ یا جنون نظر آیا ہے، حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پنجاب پہ زیادہ فوکس کیا، یہاں زیادہ عمران خان نے کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں عمران خان کی کمپین بھی تھوڑی تھی اور وہاں سے عمران خان کو اتنا اچھا رزلٹ ملا ہے، اور پنجاب میں جہاں جنون کا نون سے مقابلہ تھا،
تو اتنا جنون کیسے؟ میری یہ بات جو ہے مجھے سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن پھر بھی میں اگر سچ پوچھے تو میں قائل ہو گیا ہوں کہ واقعی پختون لوگ جو ہیں وہ باغیرت قوم ہیں۔ اچھا، آپ کی جماعت نے تو سر تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تو کیا پاکستانی عوام تبدیلی نہیں چاہتی یا عوام نے صرف پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے؟ بھائی پی ٹی آئی کو مسترد کیا ہے، تبدیلی آ چکی ہے یار۔ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، کس قدر گرمی کا موسم ہے پاکستان کے اندر اس وقت، جو درجہ حرارت ہے اس کا اندازہ کریں۔ اس شدید موسم میں لوگ جو ہے گھروں سے نکلے، آپ مردوں کو تو چھوڑ دیں، عورتیں اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے جو ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس ووٹ ڈالنے کے لیے گئیں۔ اس سے بڑا اور آپ کو مطلب اس سے پہلے کبھی میں نے کسی الیکشن میں اتنا جوش و خروش اور ولولہ نہیں دیکھا، اور یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 40 42 45 سے اوپر جو ہے یہ ووٹنگ کا ریشو نہیں گیا۔ اب آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے مسترد کیا؟ پی ٹی آئی کو عوام نے وہ پذیرائی دی ہے جو بڑی بڑی جماعتوں کو نہ مل سکی۔ پیپلز پارٹی جو کہ پچھلے 40 سال سے اس پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اس کا حال دیکھ لیں، چاہے بیڈ گورننس سے ہے، لیکن جو اللہ پاک نے پی ٹی آئی کو عزت بخشی ہے، میرا نہیں خیال کہ عوام نے مسترد کیا، بلکہ عوام نے اپنا آج آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ، جہاں ان کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں لاہور میں جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے سڑکوں پہ موجود ہیں۔ یہ ایک پرامن احتجاج ہے جو ایک جمہوری حق ہے ہر بندے کا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو شخص حق کے لیے لڑتا ہے اس کو کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج جو ہے اگر ہم لوگوں نے یہ حق کا ساتھ نہ دیا تو پھر کب دینا ہے؟ یہ ہمارا مطلب ایک جمہوری حق ہے۔ اچھا، اب کیا سمجھتے ہیں پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے، میاں صاحب کے لیے کافی چیلنجز ہیں، کیا میاں صاحب کی حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ دیکھیں بھائی، جو پاکستان کو چیلنجز ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، اکنامک کنڈیشن ہے، پاکستان کے جو اندرونی حالات ہے، دہشت گردی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس کے مطلب اس سلسلے میں ایک شعر سے اس کو وضاحت کروں گا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ میاں صاحب تو عشق کرتے ہیں، آگ کا دریا بھی پار کر لیں گے خیر۔ جی اچھا، کیا اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ کر پاکستان میں کچھ تبدیلی لائے گی، اس پرانے نظام کو چینج کرے گی جس پہ پہلی گورنمنٹس جو ہیں وہ عمل پیرا رہی ہیں؟ دیکھو بھائی، پی ٹی آئی کا جو دوسرا نام ہے وہ سونامی ہے، اور جہاں سونامی جاتی ہے وہاں سے برائیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں بھی بیٹھی تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے حکومت کو ڈیل کرتی ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر جب اگر اپوزیشن لیڈر بنتا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ شخص ہے جس نے آج تک کوئی غلط کام ہونے نہیں دیا۔ جہاں بھی رہا ہے، چاہے وہ پاکستانی ٹیم میں تھا، وہاں کوئی کرپشن آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ عمران خان نے جو شوکت خانم بنایا ہے اس میں کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔ عمران خان نے جہاں جہاں بھی عمران خان کی پریزنس رہی ہے وہاں سے انشاءاللہ کرپشن بہت دور بھاگی، اور یہاں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا کہ پاکستان کو کس طرح سے سیدھے رستے پہ ڈالتا ہے باذن اللہ۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان، اب ان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی پولیٹیکل انسائٹ اچھی نہیں ہے، یا انہوں نے برادریزم کا ساتھ دیا ہے؟ صرف خیبر پختونخوا ہی کو آپ کیوں اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے جس دن میاں صاحب نے الیکشن میں فتح حاصل کی تو الطاف حسین صاحب نے فون کر کے ان کو ایک تانا نما بات کہی کہ جی آپ نے پنجابیوں کے لیڈر بن گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی نظام جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے کہ عوام کو عوام سے لڑا دیا۔ ایک ہی ملک کے رہنے والے بندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ میں یہ آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جو لوگ خود قومیت اور زبان کا نعرہ لگاتے رہے وہ دوسروں کو تانا کیسے دے سکتے۔ جب سندھ کے اندر جو ہے
پنجاب کی کسی پارٹی کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا. بلوچستان میں صرف زبان اور نسل کی بنیاد پہ ووٹ ڈال دیے جائیں گے تو یہ چیز دوسرے صوبوں میں بھی منتقل ہوگی. آپ دیکھیں کہ سندھ میں آپ دیکھیں کہ سوائے پیپل پارٹی کی اور کسی جماعت کو اکثریت نہیں مل سکتی، چاہے اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا. اسی طرح آپ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکل نہیں سکتے. انہی لوگوں نے آنا ہے جو زبان اور قوم کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم ہونا. پی ٹی آئی کا یہی تو نعرہ تھا. عمران خان نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ کہا ہے کہ میں اس قوم کی حالت بدلوں گا اور اس کو ایک قوم بنا دوں گا. اور میرا یہ یقین تھا کہ اگر عمران خان اس دفعہ اللہ پاک ان کو یہ پذیرائی دیتا اور وہ حکومت میں آ جاتے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں ایک زنجیر کا کام کرتے اور ایک ہی بنا دیتے پاکستان کو، اور جس سے سارے ہی پاکستانی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے. بلکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو وہ ایسا مرد مومن تھا کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا. پر اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان چاہے حکومت میں ہو یا نہ ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو، وہ جہاں بھی ہوگا اپنے ملک کے لیے اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ میرا ایمان ہے کہ میں نے عمران خان کو جب سے دیکھا ہے اس نے اس ملک کے لیے کبھی ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بنا. ملک کے لیے ہمیشہ اس نے اپنا 100% پیش کیا اور وہ دل سے محب وطن ہے، ایک پیٹریاٹ آدمی ہے. اور انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ عمران خان حکومت میں نہ بھی ہو، اپوزیشن میں ہو، لیکن وہ پاکستان کے خلاف کچھ ہونے نہیں دے گا. ایک پارٹی ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں صاحب عمران خان صاحب کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیتے ہیں تو عمران خان کو اپوزیشن کی بجائے گورنمنٹ میں شامل ہو کے کام کرنا زیادہ سود مند رہے گا؟ دیکھیں بھائی، عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. اگر عمران خان نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو اس کو تو پہلے وزیر اعظم بننے کی دعوتیں مل چکی ہیں. وہ تو لڑی اس نظام کے خلاف رہا ہے. جو شخص ان کے خلاف لڑ رہا ہو وہ ان کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ یعنی آپ کی یہ تجویز ہے کہ عمران خان کو اپوزیشن میں بیٹھنا بے شک وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر حکومت کے مزے لیے بغیر بھی پاکستان کو اچھے سے اچھا کر کے دے سکتا ہے. آج خواجہ اسعد رفیق صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں عورتوں پہ تنقید کی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھیا، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو عورتوں کو حقوق کی بات کی جاتی ہے اور ایک طرف تو عورت کو مرد کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسعد رفیق صاحب کچھ ایسے فکرے ادا کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی عورتیں، پی ٹی آئی کی کون سی عورتیں؟ وہ پاکستانی ہیں. پھر وہ کلاس کا اس میں ڈیفائن کر رہے تھے کہ جی یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں فلاں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کا پیغام صرف ایلیٹ تک پہنچے. اگر آپ جیتے ہیں تو اس کا مطلب عمران خان کو ایک بھی ووٹ کسی نے نہیں دیا دوسرے علاقے سے. یہ سب باتیں ضمیر کی ہیں. جو لوگ ضمیر کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ زیبا نہیں دیتی. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اصل میں جس کا ضمیر زندہ ہے اب وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اگر اس کے ضمیر، اگر صرف سیاست ہی مقصد ہے، اگر صرف حکومت میں آنا مقصد ہے، اگر سچائی اور ایمانداری کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ جدہ میں موجود ہیں اس وقت، آپ ظاہر لوگوں سے آپ ملتے ہیں، پارٹی کے لوگوں سے بھی آپ ملتے ہوں گے. آپ اپنے قائد کو یہاں سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا لوگ مایوس ہیں یہاں پر؟ نہیں، یہاں پہ کوئی مایوسی نہیں. اور میں اپنے قائد کو کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں تو سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو. ایسا شخص میں مطلب میرا ایمان کی حد تک اس کے اوپر یقین ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک دلیر آدمی. اس نے فتح اور شکست اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جب تک جن لوگوں کو کبھی 1975 میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کے ناموں سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں. عمران کو تو دنیا اس وقت سے جانتی ہے. اور میرا لیڈر ایک دلیر آدمی ہے. وہ چاہے میدان کے اندر ہو یا باہر، وہ کاغذی شیر نہیں، وہ اصلی شیر. اور ساری زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے. عمران خان نے جس کام کا ذمہ لیا ہے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ وقت اس وقت سازگار نہ ہو اس کے لیے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جہاں پر بھی میرا لیڈر ہے، جہاں وہ کھڑا ہو جائے گا لائن وہیں سے شروع ہوگی. خیبر پختونخوا اور دوسرے صوبوں کی نسبت آپ اس بات کو
سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دوسرے صوبوں کی نسبت زیادہ تبدیلی آئے گی اور وہ زیادہ جلدی ترقی کرے گا؟ بالکل، عمران خان سوچ کا نام ہے میرے بھائی، نظریے کا نام ہے۔ عمران خان جو ہے اس کا فلسفہ الگ ہے، وہ ایمانداری کو اپنا منشور رکھتا ہے، وہ اقبال کا ماننے والا آدمی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ پرواز تو دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور جو شاہی ہے اس کا کام آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ان کو حکومت بنانے کا موقع ملا خیبر پختونخوا میں تو پھر دنیا دیکھے گی کہ ایک طرف عمران خان اور ایک طرف پوری وفاقی حکومت، اور سب یہ ہمیں یقین ہے وہ شخص نہ غلط کرتا ہے نہ ہونے دے گا۔ پارٹی ورکر سے ہٹ کے اب آپ پاکستانی بھی ہیں، تو اب آپ پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستان میں؟ یار پیغام تو پہنچ چکا ہے سب تک، تبدیلی تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے، لوگوں کے اندر جذبہ ہے۔ اب آگے سے اگر وہ حالات وہ نہ ہو، سازگار نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے کوئی؟ میں اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس میں ڈسہارڈ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ حق پہ ہیں اور حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور آپ جیتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا، اور آہستہ آہستہ سب پتہ چل جائے گا کہ کہاں کیا ہوا ہے۔ یہ باتیں آج کل کے دور میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور میں اس سے اجازت چاہتے ہوئے یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اللہ حافظ۔